من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال الله تبارك ومن آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم. ذوق اور محبت سے بیک زباں باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا شفیع المذنبین. ذوق اور محبت سے وعلی آلک و اصحابک سیدی یا خاتم النبیین. تین چیزیں اعمال میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. گزشتہ کئی نشستوں سے اسی عنوان پہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی چیز خدا کو سب سے زیادہ کون سی محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پہ نماز کو ادا کرنا. دوسری چیز بر الوالدین، والدین سے احسان کرنا. ثم ایو، حضور پھر کیا؟ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث مہلکات، تین چیزیں ہلاک کر دیتی ہیں. کون کون سی؟ البخل، پہلی چیز بخل ہے. باوجود طاقت اور توفیق کے خدا کی بارگاہ میں نہ دینا، مسکینوں غریبوں کو نہ دینا، مساجد مدارس کو نہ دینا، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کی حاجت براری نہ کرنا باوجود طاقت کے، اسے بخل کہتے ہیں. اور بخل سے انسان کی روح مر جاتی ہے. آپ مجھے ایسا کمرہ دکھائیں جس میں ہوا کے اندر داخل ہونے کا رستہ ہو لیکن نکلنے کا رستہ نہ ہو، اس کمرے کا کبھی ماحول ٹھیک نہیں رہتا. اسی کمرے میں جہاں پہ وینٹیلیشن ہو، اخراج بھی ہو اور دخول بھی ہو، اس کمرے کا ماحول ٹھیک رہتا ہے. جس کنویں سے پانی نکلتا رہے وہ کنواں کبھی گدلا نہیں ہوتا، جتنا نکلتا ہے اس سے زیادہ آ جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں، بڑے صاحب ثروت ہوتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور حاجت مندوں کی حاجات پوری کرتے ہیں، لیکن کبھی کو مشکل وقت آ گیا، کاروبار میں مندی ہو گئی، تو وہ اپنے نوکروں چاکروں سے لسٹیں منگواتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ مدارس کو دیتے ہیں، یہ کاٹ دیں، مساجد کو دیتے ہیں، یہ ختم کر دیں، یہ یتیموں کو دیتے ہیں، یہ ختم کر دیں، یہ جنازہ گاہ کو دینا ہے، یہ کاٹ دیں، یہ فلاں فلائی کام میں دینا ہے، اس کو ختم کر دیں. لیکن یہ نہیں کرتے کہ بیوی اگر 2 لاکھ روپیہ لگا کے شاپنگ کرتی ہے تو کاروبار کی مندی ہونے کے بعد 1 لاکھ پہ اکتفا کیا جائے. نہ، وہی 2 لاکھ بیوی کو جا رہا ہے، بچوں کو جا رہا ہے. اور چاہیے تو یہ تھا کہ کاروبار کی مندی کے بعد اگر مساجد کا حصہ ختم ہو رہا ہے، مدارس کا ختم ہو رہا ہے، یتیموں بیواؤں ضرورت مندوں کا ختم ہو رہا ہے، تو بیوی جو 2 لاکھ لگاتی ہے، خامد اسے بھی کہتا آئندہ کے بعد 2 نہیں 1 لاکھ تو نے لگانا ہے، چونکہ کاروبار میں حالات ٹھیک نہیں ہیں. اپنی عیاشیاں اسی طرح ہیں، اپنی بدماشیاں اسی طرح ہیں، لیکن کٹ کہاں پہ لگ رہا ہے؟ مساجد پہ، مدارس پہ، ضرورت مندوں کی ضروریات پہ. میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کی توجہ ہوگی تو وہ فکرہ آپ کو دوں گا. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی عیاشیاں کم کرتا. کتنا بد نصیب ہے، رستہ وہ بند کر رہا ہے جہاں سے مال نے آنا تھا. آباد کھڑکی وہ بند کر رہا ہے جہاں سے رزق نے آنا تھا.
میرے گرامی قدر احباب، انسان جب دیتا ہے تو اللہ کریم اسے کسی میدان میں رسوا نہیں ہونے دیتا۔ آپ ایک دیں گے، آپ کو اس کے بدلے اللہ کئی گنا عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک پہ آپ حضرات کو قرآن مجید کی ایک آیت سنائی، من ذا الذی، کون ہے وہ، یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کو قرض حسنا عطا کرے گا، اور اللہ پھر کیا فرمائے گا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کوئی تعداد مقرر نہیں، کوئی گنتی نہیں، شمار نہیں، عدد نہیں، اللہ اسے کئی گنا عطا فرمائے گا، بے شمار عطا فرمائے گا، بے حساب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے، اچانک مدینے میں قحط پڑ گیا، اناج غلہ ختم، کھیتوں کھلیانوں میں گرد و غبار اڑنے لگ گئی، لوگ بیچارے ایک ایک لقمے کو ترس گئے۔ یہ وہ دور تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک تجارتی قافلہ کہیں گیا ہوا تھا، تو اطلاع ملی پورے مدینے میں ہم بغیر جانچے اور دیکھے سودا کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ بات فائنل کر۔ ان کا ارادہ یہ تھا کہ چونکہ قلت ہے، ہم بلیک میں مال بیچیں گے، منہ مانگی رقم لوگوں سے لیں گے، عثمان سے ابھی لے لیتے ہیں، جب آ جائے گا تو ہم اپنی مرضی سے بیچیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا خریدنا ہے؟ انہوں نے کہا جی خریدنا ہے۔ فرمایا چلو پھر بولیاں لگاؤ۔ 8-10 تاجر بیٹھ گئے، ایک کھڑا ہوا، ہم نے دیکھا نہیں، جانچا نہیں، ایک بوری 5,000 روپیہ، فی بوری کتنے پیسے؟ 5,000 روپیہ۔ آپ نے فرمایا قیمت کم ہے۔ گرامی قدر احباب، ایک اور بندہ کھڑا ہوا، عثمان جی جناب 6,000 میں دوں گا پر بوری۔ آپ نے فرمایا قیمت کم ہے۔ ایک اور آڑتی کھڑا ہوا، اس نے کہا جناب میں 7,000 دوں گا۔ جناب والا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مال قیمت کم ہے۔ ایک اور بندہ کھڑا ہوا، زمیندار، تاجر، بروکر، آڑتی، عثمان کو کہتا ہے میں 8,000 دوں گا، اس سے آگے نہیں بولنا، ہم نے بہت زیادہ قیمت لگائی ہے، مال ہم نے دیکھا نہیں، جانچ ہم نے کی نہیں، 8,000 میں پر بوری دوں گا۔ میرے گرامی قدر احباب، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیمت کم ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے۔ انہوں نے کہا عثمان تجھے 8,000 کوئی نہیں دے گا، ہم نے 8,000 تک قیمت پہنچائی ہے، اور یہ سب سے بڑا نفع والا سودا تیرے لیے، لہذا خاموشی سے قبول کر لے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر تم نے مال نہیں لینا تو میرے پاس اس سے بڑے گاہک موجود ہیں جو اس سے زیادہ قیمت مجھے دینا چاہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے، حیران ہو گئے، بڑے بڑے مدینے کے تاجر تو ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہیں، عثمان کے مال کی قیمت ہم سے زیادہ کون لگا گیا ہے؟ انہوں نے کہا عثمان ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، کیا کہنا چاہتا ہے؟ آپ نے قرآن پاک کی آیت پڑھی، آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنتی فلہو عشر امثالہا، جو ایک نیکی کرے گا اللہ اسے 10 عطا فرمائے گا۔ کوئی 6 دے رہا ہے، کوئی 7 دے رہا ہے، کوئی 8 دے رہا ہے، میرا رب مجھے 10 دے رہا ہے۔ او تاجرو، آڑتیو، بروکرو، اس بات کے گواہ ہو جاؤ میں نے سارا مال خدا کے نام پہ قربان کر دیا۔
قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ حضرت عثمان کی شان میں نازل ہوئی. اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں. کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل، ان کی مثال اس دانے کی ہے جسے گندم میں بویا جائے تو اللہ کریم اس سے 7 خوشے پیدا فرماتا ہے اور ہر خوشے کے جیب میں 100 دانے رکھ دیتا ہے. اللہ اگر ایک گندم کے بدلے، ایک دانے کے بدلے 700 دانے عطا فرما سکتا ہے تو وہ ایک بوری کے بدلے 700 بوریاں کیوں نہیں عطا فرما سکتا؟ یہ آیت مبارکہ حضرت عثمان کی شان میں نازل ہوئی. آپ کو بات اچھی لگی ہے تو سبحان اللہ کہتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا مال ہر وقت ایمان والوں کے لیے وقف رہا کرتا تھا. سرکار کے اشارہ کرنے کی دیر ہوتی تھی، حضرت عثمان اپنا مال لے کے حضور کی بارگاہ میں آ جاتے. جیش العسرہ، غزوہ تبوک، یہ وہ لشکر تھا جن کے پاس سواریوں کی کمی، مجاہدین کی کمی، ہتھیاروں کی کمی، خوراک کی کمی. حضور صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرمائے، آپ نے اپنے غلاموں کو دیکھا اور فرمایا ضرورت بہت زیادہ ہے، کون خوش نصیب ہے جو اپنا مال خدا کے نام پہ قربان کریں گا. حضرت عثمان کھڑے ہوں گئے. اللہ کے نبی 100 اونٹ سامان سے لدا آپ کے قدموں پہ قربان. آپ ٹھنڈے بولے. حضرت عثمان نے جو صدقہ کیا، جو خیرات دی، جو اسلام کے لیے اپنا نذرانہ پیش کیا، وہ زیادہ ہے. آپ کی آواز کم ہے. آپ نے فرمایا خوراک کی قلت ہے، ضروریات کی کمی، ضروریات زیادہ ہیں، سفر بہت طویل ہے، ہتھیاروں کی، سواریوں کی کمی ہے. میرا کون سا ایسا خوش نصیب غلام ہے جو خدا کے نام پہ اپنا نذرانہ پیش کرے گا؟ حضرت عثمان کھڑے ہو کے کہنے لگے 100 اونٹ سامان سے لدا آپ کے قدموں پہ قربان. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے دیکھا، فرمایا بارک اللہ عثمان، جزاک اللہ عثمان. عثمان اللہ تجھے برکتیں عطا فرمائے، تجھے جزائے خیر عطا فرمائے. سرکار دو عالم تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر آپ نے غلاموں کو امانہ خیز نظروں سے دیکھا اور آپ نے فرمایا ابھی ضرورت پوری نہیں ہوئی، ضرورت زیادہ ہے. حضرت عثمان نے جو دیا ہے یہ مال کم ہے، لہٰذا کوئی اور بندہ کھڑا ہو. کون خوش نصیب ہے جو اللہ کو قرض عطا کرے گا؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا عثمان اپنا مال دے چکے ہیں، اب کوئی اور بندہ کھڑا ہوگا. سرکار نے پھر فرمایا کون خوش نصیب خدا کی مال خدا کی راہ میں قربان کرے گا؟ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل میں خیال آیا کوئی اور خوش نصیب کھڑا ہوگا. ہماری نگاہیں صحابہ کو دیکھ رہی تھی لیکن ہم حیران ہوئے. حضرت عثمان پھر کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان جائیں، اگر ضرورت پوری نہیں ہوئی تو 200 اونٹ عثمان آپ کے قدموں پہ قربان کرے گا. سرکار کا چہرہ گلاب کے پھول کی طرح کھلکھلا اٹھا، سرکار کا چہرہ خوشی کی طرح خوشی سے جگمگا اٹھا. آپ نے فرمایا عثمان اللہ تجھے فراخی عطا فرمائے، اللہ تجھے اپنی بارگاہ سے صلہ نصیب فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے. چند لمحوں کے بعد میرے آقا کے لب کھلے، زبان ہلی. آپ نے فرمایا میرے غلاموں ضروریات زیادہ ہیں، مال کم ہے، کوئی خوش نصیب کھڑا ہو کے اپنے مال کا نذرانہ کرے. صحابہ کہتے ہیں پھر ہمارے دل میں خیال آیا کہ عثمان تو مال دے چکے ہیں، اب کوئی اور خوش نصیب کھڑا ہوگا. لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے. حضرت عثمان تیسری بار کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان جائیں، اگر 100 سے نہیں 200 سے نہیں میں 300 اونٹ سامان سے لدے آپ کے قدموں پہ قربان کر رہا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس روایت کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس غزوے میں حضرت عثمان
کے مال سے سواریاں خریدی گئیں، نیزے خریدے گئے، بھالے خریدے گئے، تلواریں خریدی گئیں، مجاہدین کا لباس خریدا گیا، ان کی زریں خریدی گئیں، حتیٰ کہ حضرت نعیمی فرماتے ہیں اگر کسی مجاہد کے جوتے کا تسمہ بھی خریدا گیا تو وہ بھی حضرت عثمان کے مال سے خریدا گیا۔ حضرت عثمان اٹھے، گھر گئے، سارے دراہم اور دنانیر گٹوؤں میں ڈالے، بوریوں میں ڈالے، توڑوں میں ڈالے اور ان کو گرا لگائی، حضور کی بارگاہ میں آ کے پیش کر دیا۔ سرکار ان کے اندر ہاتھ ڈالتے جاتے اور دراہم اور دنانیر اپنے ہاتھوں پہ پلٹ دے جاتے۔ روایات میں یہ جملہ منوان آتا ہے جو آپ حضرات کو سنا رہا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، او کائنات والو، عثمان نے آج اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، اگر اس کے بعد عثمان کوئی برا عمل بھی کر دے تو قیامت والے دن میں جانوں، میرا عثمان جانے اور جنت جانے۔ تاجدار بریلی کشت عشق مصطفیٰ امام احمد رضا بولے، آپ فرماتے ہیں کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذنو رین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذنو رین جوڑا نور کا۔ مل کے کہیے میرے ساتھ، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا۔ ناریوں کا دور تھا، دل جل رہا تھا نور کا، تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ مل کے بول دے میرے ساتھ، تجھ کو دیکھا تجھ کو دیکھا ہو گیا آئے ہائے۔ جب بھی شجاعت کی بات آتی ہے تو مولا علی ذہن میں آتے، جب بھی شہادت کی بات آتی ہے تو حسین پاک ذہن میں آتے ہیں، جب بھی عدالت کی بات ڈسکس ہوتی ہے تو حضرت عمر ذہن میں آتے ہیں، اور جب بھی صداقت کی بات ذہن میں آتی ہے تو اچانک ابو بکر کا خیال دل میں آ جاتا ہے، اور جب بھی دنیا میں سخاوت کی بات آتی ہے یا قیامت تک آئے گی عثمان کا نام ذہن میں گردش کرتا رہے گا۔ سرکار صحابہ میں بیٹھے ہیں، اچانک حضور کھڑے ہو گئے، نبوت والے قدم اٹھانے شروع کر دیے، جہاں پہ جنت البقیع ہے یہاں حضور آئے، باغ دیکھا، اسے بقیع الغرقد کہا جاتا تھا، بقیع الغرقد، گراؤنڈ حضور نے دیکھا، کھلا میدان حضور نے دیکھا۔ سرکار نے دل میں اس خواہش کا اظہار کیا، لفظوں سے اظہار کیا کہ کاش یہ گراؤنڈ اگر ہمیں مل جاتا، یہ گراؤنڈ ہمیں مل جاتا تو جو دور سے صحابہ آتے ہیں ان کو سواریاں باندھنے میں مشکل پیش نہ آتی۔ آج بھی پارکنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، لوگ کمرشل مارکیٹ سے نکل آئے، راجہ بازار کوئی نہیں جاتا، گوال منڈی کوئی نہیں جاتا، ہر بندہ کہتا ہے جناب گیگا مال جانا، میں نے سینٹورس جانا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ پارکنگ کا ایشو نہیں ہے، پلازا، مارکیٹ، بازار
وہی کامیاب ہوتا ہے جہاں پہ پارکنگ کا انتظام ہو۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پارکنگ نہ ہو لوگ نہیں جاتے، کیونکہ سواریاں کھڑی کرنے کا، گاڑیاں کھڑی کرنے کا انتظام نہیں۔ اس وقت کی سواریاں گھوڑے تھے، اونٹ تھے، گدھے تھے، خچر تھے۔ حضور کے دل میں خیال آیا دور دراز سے جو لوگ آتے ہیں، مسجد میں جگہ تنگ ہوتی ہے، سواریوں کے لیے اگر یہ گراؤنڈ مل جائے نا۔ سرکار نے اس خواہش کا اظہار آ کے کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، بہت سارے حضور کے صحابہ اور غلام سرکار کی بارگاہ میں جلوہ فرماتے۔ حضرت عثمان نے اپنا چہرہ ڈھانپا اور کھڑے ہونے لگے، کھڑے ہو کے چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا عثمان کہاں جا رہے ہو؟ سرکار جو باغ، جو گراؤنڈ آپ کو پسند آیا ہے عثمان دیکھنے جا رہا ہے۔ نبی اللہ، جو میدان آپ کو پسند آیا، جو گراؤنڈ آپ کو پسند آیا، جو جگہ آپ کو پسند آئی، آپ کا عثمان اسے دیکھنے جا رہا ہے۔ عثمان جا اور دیکھ کے آؤ۔ چند لمحوں کے بعد عثمان نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان دیکھا ہو، اللہ کے رسول دیکھنا کیا ہے؟ جسے آپ نے پسند کر لیا ہے عثمان اس کا سودا کر کے آ گیا ہے۔ حضور میں نے کیا دیکھنا؟ جو چیز آپ کو پسند آ گئی، عثمان اسے خرید کے آ گیا ہے۔ آج پتہ نہیں لوگ کس بات پہ اختلاف کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں نے کہا جناب آپ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ حضرت عثمان نے جو باغ خریدا، جو جگہ خریدی، 70,000 صحابہ کرام کی قبریں آج وہیں پہ ہیں۔ آپ بولیں اس لیے بھی جملہ بڑا، نہ بولیں تب بھی جملے کی قیمت بہت بڑی۔ 70,000 صحابہ کی قبریں وہاں پہ بنی جہاں حضرت عثمان کا پیسہ لگا۔ اور اگلی بات بڑی توجہ کے لائق ہے، امام حسن کی قبر بھی وہیں پہ بنی، سیدہ زہرا کی قبر بھی وہیں پہ بنی۔ نہ رنگے چمن پسند، نہ پھولوں کی بو پسند، نہ رنگے چمن پسند، نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو تو ہے وہ پسند جس کو ہے تو پسند۔ میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے، میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر۔ ان کا دیدار ہی میں مانگتا ہوں، ہاتھ اٹھتے ہیں جب دعا کے لیے، میرے مالک جان حاضر ہے مصطفیٰ کے لیے، میرے مالک میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر۔ نام سن کے جھکا لو سر اپنا، سیدہ زہرا کے حیا کے لیے، میرے مالک جان حاضر۔ سرکار جب مدینہ پاک آئے، یہ وہ وقت تھا مدینہ میں کوئی کنواں بھی میٹھا نہیں تھا۔ ایک تھا جسے بیر روما کہا جاتا ہے، اور یہ ایک یہودی کی ملکیت تھا، اور وہ بہت مہنگے داموں پانی فروخت کیا کرتا تھا۔ میرے گرامی قدر احباب، ایک دن سرکار کی بارگاہ میں نوکر آئے، صحابہ آئے، غلام آئے، عرض کی حضور بڑی پریشانی ہے، سارے کنویں کڑوے کسیلے اور تلخ ترش ہیں، ایک کنواں یہودی کی ملکیت وہ میٹھا لیکن مہنگے داموں
پانی بیچتا ہے اور ہمارے پاس اتنی قیمت نہیں، افورڈ نہیں ہو سکتا، استطاعت نہیں، توفیق نہیں۔ پہلے کے لٹے ماندے مکے سے مدینے آئے ہیں، سرکار کے چہرے پہ پریشانی کے آثار نظر آئے۔ حضرت عثمان نے جب سرکار کے چہرے پہ افسردگی دیکھی، کھڑے ہوئے یہودی کا دروازہ کھڑکایا، یہودی باہر آیا، آپ نے فرمایا بیچنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کیا؟ کنواں۔ اس نے کہا نا 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 نا، بڑا مال ہے، بڑی منافع بخش آمدن ہے، کنواں بیچوں میں؟ بھوکا مر جاؤں، میرے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، نہ سوچ بھی نہ۔ حضرت عثمان نے دیکھا بندہ اڑ گیا ہے، ضد کر گیا ہے، ڈینائی کر گیا ہے، یہ نہیں بیچے گا۔ آپ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، آپ نے فرمایا اگر سارا نہیں بیچتا تو آدھا بیچ دے۔ کہنے لگا کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک دن تیرا ایک دن میرا، پیسے مانگ۔ اس کے ذہن میں خیال آیا یہ بات ٹھیک ہے، یکمشت پیسے بھی آ جائیں گے اور کنواں بھی میری کسٹڈی میں رہے گا۔ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ عثمان خریدنے کے بعد زیادہ پیسوں میں پانی بیچے گا اور دوسرے دن مجھے اور زیادہ منافع پہ پانی بیچنا مل جائے گا اور میں اور زیادہ منافع پہ بیچوں گا۔ حضرت عثمان کو کہتا ہے چل اس بات پہ ایگری ہوں۔ کتنے پیسے؟ اس نے 35,000 درہم مانگے۔ 35,000 درہم اگر آج کل کے زمانے میں کیلکولیٹ کیا جائے تو کروڑوں روپیہ اس کی قیمت بنتی ہے۔ حضرت عثمان نے 35,000 دراہم دیے اور وہ کنواں اس شرط پہ خرید لیا، ایک دن تیرا ایک دن میرا، اور ایک کٹورا اٹھایا پانی سے بھرا اور چلتے چلتے مسجد نبوی میں آئے۔ سرکار نے عثمان کے ہاتھ میں جب پانی میٹھے کا کٹورا دیکھا، سرکار خوشی سے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گئے۔ عثمان چلتے چلتے سرکار کے قریب آ گئے۔ سرکار میں نے آپ کے چہرے پہ پریشانی کے آثار دیکھے، آپ کے لبوں پہ پیاس دیکھی، آپ پہ افسردگی کے آثار دیکھے، میں کنواں خرید آیا ہوں اور حضور میں افتتاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی اجازت دیں میں آپ کو یہ پانی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے مسکرا کے ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی۔ عثمان عرض کرتے ہیں حضور ناراض نہ ہونا، بے ادب نہ جاننا، میں آپ کا غلام، میں آپ کا نوکر، میرے بچے بھی آپ کے قربان، میرا مال جان بھی آپ پہ قربان۔ حضور آج میرا دل چاہتا ہے ہاتھ میرے ہوں لب آپ کے ہوں۔ سرکار نے فرمایا چل عثمان پھر رک جاؤ، تو غلام میں نبی، تو امتی میں آقا، تو نوکر میں داتا، تو غلام ہو کے اگر اپنی لجپالی کا حق ادا کر رہا ہے تو میں نبی ہو کہ اپنی لجپالی کا اظہار کیوں نہ کروں۔ حضور آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عثمان چل پھر میرے ساتھ سودا کر، آج ہاتھ تیرے لب میرے، قیامت کا دن ہوگا حوض کوثر پہ ہاتھ محمد کے ہوں گے، لب عثمان کے ہوں گے۔ میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر، یہ میرے مالک حضرت عثمان نے پتہ کیا کیا؟ حضرت عثمان نے اس طرح اعلان کیا مدینے میں، یا اہل المدینہ خوشخبری لے لیں، عثمان نے جو ایک دن کا کنواں خریدا ہے اس ایک دن میں پانی بھر بھی لیں، پی بھی لیں، سٹاک بھی کر لیں۔ وہ لائنیں لگ گئی لوگوں کی، ضرورت مندوں کی، پی بھی لیں، بھر بھی لیں، سٹاک بھی کر لیں۔ دوسرا دن آیا، یہودی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے، مکھیاں مار رہا ہے، تجارت ماند پڑ گئی، ایون کہ بالکل ختم ہو گئی۔ جب اس نے دیکھا میرے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے، حضرت عثمان کے پاس آیا، آ کے کہتا ہے وہ جو باقی رہ گیا ہے وہ بھی دینا چاہتا ہوں۔
وہ جو باقی رہ گیا ہے وہ بھی دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے بقیہ قیمت اس کے سپرد کی اور باقی کنواں بھی آپ نے خرید لیا اور اسے اہل ایمان کے لیے وقف کر دیا۔ آپ ایک پائی پیسہ نہیں لیتے تھے میرے بھائیو۔ حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا، وہ کنواں موجود رہا، عمر کے دور میں موجود رہا، حضرت عثمان کے اپنے دور میں موجود رہا، حضرت مولا علی کا دور خلافت آیا، وہ کنواں بیر روما موجود رہا۔ امیہ کا زمانہ آیا، بنو امیہ آئے، اموی خاندان کے لوگ، یہ کنواں مدینہ پاک میں موجود رہا اور لوگوں کو سیراب کرتا رہا۔ اس کے بعد بنو عباس آئے، یہ کنواں موجود رہا۔ اس کے بعد خلافت عثمانیہ آئی، ترکوں کا زمانہ آیا، یہ کنواں موجود رہا۔ اور اس وقت سلطان عبد المجید نے 1550 نایاب کھجوروں کے پودے اس بیر روما کے دائیں بائیں لگائے اور کنویں سے وہ سارے کے سارے پودے سیراب ہوتے رہے اور ان کی کھجوریں تقسیم ہوتی رہیں، کھجوریں لوگ خریدتے رہے۔ موجودہ زمانہ آیا، جو آج کل کی موجودہ حکومت ہے اس نے بھی اس سلسلے کو جاری رکھا اور حضرت عثمان کے نام کا بینک میں ایک اکاؤنٹ کھول دیا۔ آج بھی عثمان کے نام پہ بجلی کا بل آتا ہے اور پانی کا بل آتا ہے، وہ بل کاٹ کے باقی سارے پیسے اکاؤنٹ میں جمع کر دیے جاتے ہیں۔ پھر آپ حیران ہو گئے، وہ اتنی قیمت کٹھی ہو گئی، مسجد نبوی کے قریب حضرت عثمان کے نام کا ایک ہوٹل بنایا گیا اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس ہوٹل سے جتنی بھی آمدن ہوگی یہ حضرت عثمان کے نام پہ جائے گی۔ غریبوں کو کھانا کھلایا جائے گا، ننگوں کو کپڑے پہنائے جائیں گے، ضرورت مندوں کی ضرورتیں آج بھی حضرت عثمان کے اماؤنٹ سے پوری ہو رہی ہیں۔ یہ وہ قرضہ تھا جو حضرت عثمان نے خدا کے نام پہ دیا، اللہ نے کتنا بڑا دیا۔ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھی کو ذنو رین جوڑا۔ مل کے بولیں، ہو مبارک تجھی کو ذنو رین جوڑا نور کا، ہو مبارک تجھی کو ذنو۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا۔ تین اعمال خدا کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، وقت پہ نماز، وقت پہ نماز پڑھنا، نمبر 2 والدین کے ساتھ نیکی کرنا، نمبر 3 جہاد کرنا۔ حضور نے فرمایا ثلاث مہلکات، 3 چیزیں بندے کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ حضور کون کون سی فرمایا؟ البخل، بخل۔ ایک اور بات کہوں اگر آپ کی اجازت ہو تو؟ نہیں، میرا خیال ہے آپ آگے چلنا چاہتے ہیں اور میں یہیں پہ تھوڑی سی کلی ڈالنا چاہتا ہوں چند منٹوں کے لیے، اجازت ہو تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ آباد رہے، آپ ذرا توجہ سے سن لیں میری بات، اگر داد بنتی ہے تو دے لیں۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے، میں نے قرآن اور حدیث کو بہت پڑھا ہے اور میں اپنے ہوش و حواس سے اس بات کا دعویٰ کر رہا ہوں کہ جو خدا کی راہ میں عطا کرتا ہے، خدا کی راہ میں دیتا ہے، اللہ اس کے ہاتھوں کو نہ دنیا میں شرمندہ ہونے دیتا ہے نہ قیامت والے دن شرمندہ ہونے دیتا ہے۔ بہت اچھا سنا، بہت شکریہ۔ نہ دنیا میں نہ قیامت کے دن۔ گرامی قدر احباب، یہ دعویٰ میں نے صرف دعویٰ نہیں کیا، اس دعوے پہ میرے پاس ایک واقعہ موجود ہے، ایک دلیل کے طور پہ واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے، ایک خاتون، سیرت بھی بے مثال، صورت بھی بے مثال، اس کی سیرت بھی بڑی سونی، صورت بھی بڑی سونی،
باپ اس کا بڑا بخیل بھی ہے، بڑا کنجوس بھی ہے، مال گن گن کے رکھتا ہے اور اس کا خیال رکھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ اس صورت میں اللہ کریم نے بے نیاز سونے رب نے مال کٹھا کرنے والے، مال جمع کرنے والے، مال شمار کرنے والوں کی مذمت بیان کی ہے۔ ارشاد باری تعالی کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، جو مال گنا جا رہا ہے، جو سنبھال کے رکھا جا رہا ہے، یہ مال اس کے کام نہیں آئے گا۔ گرامی قدر احباب، صورت بھی بے مثال، سیرت بھی بے مثال، سیرت بھی اس بچی کی بڑی سونی، صورت بھی اس بچی کی بڑی سونی۔ 18-20 سال اس بچی کی عمر، نوجوان دوشیزہ، اور باپ اتنا بخیل ہے، اتنا کنجوس ہے، ایک پائی پیسہ خدا کے نام پہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایک دن باپ گھر میں نہیں، بیٹی اپنی ماں کے ساتھ گھر کی 4 دیواری میں اکیلی بیٹھی ہے، دروازے پہ دستک ہوئی، ناکنگ ہوئی، باہر گئی، ایک فقیر دروازے پہ کھڑا نظر آیا جو یہ کہہ رہا تھا اللہ کے نام پہ گھر کی قیمتی چیز مجھے عطا کی جائے، اللہ کے نام پہ گھر کی قیمتی چیز مجھے دی جائے۔ بچی نے کہا انتظار کرو، واپس آئی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ایک چیز جس کے ساتھ اس کا باپ بڑا پیار کرتا تھا، روزانہ اس کا پوچھا لگاتا، اس کو صاف کرتا، اس کو سینے سے لگا کے رکھتا، وہ چیز اس کے باپ کو بڑی پسند تھی، بڑا خیال رکھتا تھا۔ اس بچی نے کہا فقیر اللہ کے نام پہ قیمتی چیز مانگ رہا ہے، اس نے باپ کی محبوبہ چیز اٹھائی اور فقیر کو دے دی۔ وہ نعرے لگاتا، چھلانگے لگاتا، خوشی سے چلا گیا۔ یہ گھر آئی، تھوڑی دیر بعد باپ آ گیا، اس نے آ کے اس چیز کو دیکھا، نظر نہ آئی، بیوی سے کہا وہ چیز کہاں ہے؟ بیوی کہنے لگی تیری بیٹی نے فقیر کو صدقہ کر دی ہے، اس نے آواز لگائی کہ کوئی قیمتی چیز مجھے دی جائے۔ باپ بڑا ظالم تھا، بخیل بھی تھا، کنجوس بھی تھا، 1 روپیہ دیتا نہیں تھا، چیز سے بڑا پیار کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کوئی تیز دھار آلہ پڑا، اس نے اٹھایا اور اپنی بیٹی کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا، ہاتھ کاٹ دیا۔ ماں نے بڑا پروٹیسٹ کیا، رشتہ دار اکٹھے ہو گئے، بڑی انہوں نے ملامت کی، بڑا انہوں نے شرمندہ کیا اور بڑی باتیں سنائی۔ خیر میرے گرامی قدر احباب، بات آئی گئی ہو گئی، بات چلی گئی، رات گئی بات گئی، وہ بچی ٹھیک ہو گئی، اس کے رشتے کا ٹائم آ گیا، شادی کے دن آ گئے، شادی کے لوگ پیغام بھیجنا شروع ہو گئے، کیونکہ بچی صورت کے اعتبار سے بڑی حسین و جمیل تھی۔ گرامی قدر احباب، ایک علاقے کا شہزادہ، بڑا مالدار، بڑے امیر گھرانے کا چشم و چراغ جوان، اس کی آنکھوں میں یہ بچی جچ گئی، اس نے اپنی بہنوں کے ہاں بچی کی شادی کا پیغام بھیجا۔ گھر والے بڑے خوش ہوئے، لیکن بچی نے اپنا ہاتھ دوپٹے میں چھپا کے رکھا، اوڑھنی میں چھپا کے رکھا، کیونکہ ہاتھ کی کٹا ہونا عیب ہے، اور عیب نظر آ گیا تو وہ رشتے سے انکار کر دیں گے۔ رشتے کی باتیں، شادی کی باتیں چلتی رہی۔ بچی جب بھی ان بچیوں کے سامنے آئے، اس کا ہاتھ اوڑھنی میں چھپا ہوا، دوپٹے میں چھپا ہوا، چادر میں چھپا ہوا۔ خیر بچی خوبصورت تھی، بات طے ہو گئی، شادی کا دن مقرر ہو گیا، نکاح کا ٹائم آ گیا، روستی کا ٹائم آ گیا۔ وہ بچی دلہن بن کے اس بچے کے گھر چلی گئی، اس نے پورے علاقے کی دعوت کی اور اس بات پہ خوش ہوا کہ میرے گھر میں ایک خوبصورت دوشیزہ مہمان میری بنی ہے، شام کا وقت ہوا، کھانے
کھانے کا ٹائم آیا، دسترخوان لگ گیا۔ میرے بھائیوں طرح طرح کے کھانے دسترخوان پہ سجا دیے گئے، بھابیاں بھی آ گئیں، دیور بھی آ گئے، ساس سسر بھی آ گئے، خامد بھی بیٹھ گیا۔ انہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کو بلایا، وہ بھی اپنا ہاتھ چھپا کے دوپٹے کے اندر بیٹھ گئی۔ کھانے کا وقت شروع ہوا۔ بھابیوں نے اپنی بہن کو کہا کھانا کھائیں، وہ کہنے لگی مجھے طلب نہیں ہے، مجھے بھوک نہیں ہے۔ ساس بولی بیٹا نہیں سارے کھا رہے ہیں، آپ بھی کھانا کھا لیں۔ سسر بولا لیکن بچی اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، اس نے ہاتھ چھپا کے رکھا، اگر آج ظاہر کرتی ہوں تو میرا رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ ساس بولی، سسر بولا، دیور بولے، لیکن بچی کی ابھی تک وہی بات کہ مجھے طلب نہیں، بھوک نہیں، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ جب انہوں نے دیکھا ہماری بات نہیں مان رہی، انہوں نے خامد کو کہا اپنی دلہن کو کہیں کھانا کھائے۔ خامد کہنے لگا سب کی موجودگی میں جب کھانا کھایا جا رہا ہو، ایک بندے کا کھانا نہ کھانا یہ بڑی عجیب بات لگتی ہے، بڑی اکوڑ لگتی ہے، تو بھی کھانا کھاؤ۔ اس بچی نے دل میں رونا شروع کر دیا اور دل میں آنسو بہانے شروع کر دیے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا کرنا شروع کر دی، یا اللہ میری غلطی نہیں، میرا قصور نہیں، میں نے تیرے نام پہ صدقہ دیا۔ باپ ظالم تھا، غصے میں اس نے میرا ہاتھ کاٹ دیا۔ یا اللہ آج اگر میں بائیں ہاتھ سے کھاتی ہوں تو پھر بھی میرا راز کھلتا ہے، دایاں ہاتھ میرا کٹا ہوا ہے۔ مولا میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں، اگر تو دینے پہ آ جائے تو تیرے خزانے میں کمی نہیں۔ میٹھی 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 ندائے رحمت اس بچی کے کان میں آئی، اللہ کی بندی گھبرا نہیں، کھانا کھاؤ، تیرا ہاتھ کٹا ہوا نہیں ہے، اللہ نے سلامت فرما دیا ہے۔ اس بچی نے اپنا ہاتھ ظاہر کیا، ہاتھ صحیح سلامت تھا، کھانا کھایا، لیکن بڑی حیران یہ ہاتھ مجھے واپس کیسے ملا؟ اللہ کے اس وقت کے نبی کی بارگاہ میں ساری روایات پیش کی گئی، ماجرا سنایا گیا۔ اس وقت خدا کے نبی نے جو جواب دیا عبداللہ مزروارسی آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کی چھال لائے تے اگلی گل لائے، ایک باری پھر ہو جائے سبحان اللہ۔ جہاں پہ سبحان اللہ کی لوڈ شیڈنگ ہو نا، وہاں پہ میرا کرنٹ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ نہ کیا کریں، آج کل تو لوگوں نے سولر لگوا لیا ہے، حکومت سستی کر رہی ہے بجلی۔ میں نے کہا جتنی مرضی سستی کر لے، اب لینی کسی نے نہیں ہے، 10 بھی کر لے 20 بھی کر لے، اب لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اور میں مبارک دیتا ہوں، انشاءاللہ امید ہے اس گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ بجلی کی نہیں ہوگی۔ آپ نے سبحان اللہ کی لوڈ شیڈنگ کیوں کر دی ہے؟ ایک بار سبحان اللہ بولیں بلند آواز سے، میں فکرہ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یہ ماجرا پیش کیا گیا کہ اس طرح باپ نے ہاتھ کاٹا، اس نے صدقہ دیا اور پھر شادی ہوئی، پھر اس کا ہاتھ سلامت ہوا، اس نے دعا مانگی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جو ہاتھ خدا کی راہ میں عطا کرتا ہے، اللہ اس ہاتھ کو نہ دنیا میں شرمندہ ہونے دیتا ہے، نہ قیامت والے دن شرمندہ ہونے دے گا۔ میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر، یہ میرے مالک کے لیے جان حاضر، یہ میرے مالک تیری رضا کے لیے خاک طیبہ طبیب کافی ہے، میرے سے بیمار کی شفا کے لیے میرے مالک تیری رضا کے لیے جان حاضر۔ میاں صاحب فرماتے ہیں سخیاں والے مالاں والے سخی نہیں ہوں دے،
تسی پہ سوچنے ہو سو مولوی صاحب پنجابی تو نہیں بھول گئے؟ اور نہ بھولیا، یاد ہے، اچھی سبحان۔ مالاں والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں مال نہیں ہوندا، اتھے اتھے دوئیں جہانی اے سخی کنگال نہیں، اتھے اتھے اے دوئیں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ اللہ کے نبی کون کون سی چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں یہ عنوان چل رہا ہے، پتہ نہیں کب تک چلے گا، میں خود نہیں جانتا۔ حضور کون کون سی چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں؟ آپ نے فرمایا ثلاث مہلکات، پہلی چیز البخل، دوسری چیز تکبر، بندے کو مار دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے۔ آج اسرائیل کو بھی بڑا تکبر ہے، میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں۔ ایران کون ہوتا ہے؟ نیوکلیر ہتھیار رکھنے والا۔ یہ یمنی کون ہوتے ہیں؟ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ۔ آج امریکہ ڈیلی یمن پہ رات کو حملہ کرتا ہے اور ان کے ہزاروں لوگ اس وقت شہید ہو چکے ہیں، کئی لوگ ان کے ہاسپٹلز میں۔ ان کا قصور صرف ایک ہی ہے کہ انہوں نے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے، باوجود غربت کے، باوجود افلاس کے۔ یمن پہ پچھلے 80 سال سے پابندیاں ہیں، یہ حکومت برطانیہ کا حصہ رہا، اور پھر اس کے ساتھ کیا ہوا اس کی پوری ہسٹری ہے۔ چھوٹا سا ملک ہے جہاں پہ وہ حوثی رہتے ہیں۔ آج صرف ان کا قصور یہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں۔ وہ دوسرے چوتھے دن ایک میزائل بن گورین ایئرپورٹ پہ داغ دیتے ہیں، اور ان کی سزا ان کو یہ ملی ہے کہ ان کی پورے شہروں کے شہر برباد کیے جا رہے ہیں۔ آج امریکہ کو بڑی اپنی مال پہ بڑا گھمنڈ ہے، آج امریکہ کو اپنے ہتھیاروں پہ بڑا گھمنڈ ہے، بڑا ناز ہے۔ آج انہیں اپنے میزائلوں پہ بڑا گھمنڈ ہے، تکبر ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم صدا بادشاہیاں میرے اللہ کی ہیں۔ میاں صاحب کہتے ہیں صدانا باغ اے بلبل بولے، صدانا باغ بہاراں، صدانا ماں پہ حسن جوانی، صدانا صحبتیاں۔ مال کا گھمنڈ بھی، مال کا گھمنڈ ہو وہ بھی قابل مذمت، اور اگر صحت کا گھمنڈ ہو وہ بھی قابل مذمت، اور اولاد کا تکبر وہ بھی قابل مذمت، حسن کا تکبر وہ بھی قابل مذمت، اور مال کا تکبر وہ بھی قابل مذمت۔ یہ تکبر صرف میرے اللہ کو سجتا ہے۔ اللہ کی ایک صفت ہے المتکبر، المتکبر۔ اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں رہ کے میرے بندوں میں تکبر کرے اس نے میری چادر میں ہاتھ ڈالا، اور جو میری چادر میں ہاتھ ڈال دے میں اسے دنیا میں بھی ذلیل، آخرت میں بھی ذلیل کروں گا۔ آخری بات کر کے آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، یہ علماء کرام اور صوفیاء کرام نے لکھی ہے، میں نے بڑا لائک کیا اس بات کو، بڑا پسند کیا اس بات کو، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ جو چیز بندہ اپنے لیے پسند کرے اپنے بھائیوں کو سنانی چاہیے، میں وہ چیز آپ کو سنا رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کو عاجزی کیوں پسند ہے، تکبر کیوں نہ پسند ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے جو چیز پاس نہ ہو اس سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ آپ نے جملہ سمجھا نہیں ہے، شاید اگلا فقرہ بولنے کے بعد آپ پچھلی بات سمجھ جائیں، میں یہی گمان کر سکتا ہوں۔ بدگمانی تو مجھے آپ پہ آتی نہیں ہے، آپ مسلمان ہیں، سرکار کے عاشق ہیں، اللہ آپ کی محبت کو اور بڑھائے۔ بات ایک بار پھر سن لیں غور سے، اگر سمجھ نہ آئے سمجھنے کی کوشش کریں۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کو عاجزی اس لیے پسند ہے، اصول ہے جو چیز پاس نہ ہو اس سے بندے کو بڑا پیار ہوتا ہے۔ اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، عاجزی کوئی نہیں۔